فائٹنگ ہے, عام آدمی ہم تک پہنچ نہیں پاتا, انصاف کے لیے 10-10 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے, نئے صوبے نئے لیڈرشپ نہیں آئے گی, جمود نہیں ٹوٹے گا. نوجوان آپ سے سٹائپنڈ یا لیپ ٹاپ نہیں مانگ رہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہے کہ I'm sure کہ یہ ذاتی طور میں بیان دوبارہ سنوا دیں چوہدری صاحب کو پاس جانے سے پہلے کہ انہوں نے کیا بولا ہے. بہتری تو آئی ہے جی, سسٹم کے اندر بہتری نہیں آئی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ترامیم ہوئی ہیں, جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اس کا رستہ رکا نہیں رکا اس ملک کے اندر. اچھا بیان دوبارہ سنوا دیں, اگر بہتری آئی ہے تو کیا بندہ یہ بات کیسے کر رہا ہے اور ہر طرف سے اس کی توثیق کیوں ہو رہی ہے؟ جی سنوائیں ذرا. آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے, آپ مانے نہ مانے. اچھا چوہدری صاحب ایک تو یہ سن لیں کہ جو سسٹم ناکام ہو چکا ہے بلکہ کولیپس کر چکا ہے, جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو شامل اپنے آپ کو شامل کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ انتظامی یونٹس کی تو بات ہو رہی ہے, لیکن گھر کی دہلیز تک انصاف پہنچانا یا گھر کی دہلیز تک مسائل حل کرنا, اس کے اندر کافی سارا جو کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے وہ ان جمہوریت کی نرسریوں کا ہے جن کا تذکرہ ہونا چاہیے, اور جس کے بارے میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کیسی کیسی قداور شخصیات اس سے نکل کے سامنے آئی تھیں, اور کئی ایسی شخصیات تھیں جو سیاست میں ہوتے ہوئے پھر اپنے علاقوں کو واپس گئے تھے بیکاز آف دیٹ سسٹم. مشرف صاحب کا لایا گیا سسٹم جس کے بارے میں خاور گمن نے کل تذکرہ کیا تھا, وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جمہوریت کی نرسریاں تو یہ آپ کا بلدیاتی نظام ہوتا ہے, اس سے زیادہ کون آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے انتظامی یونٹس کی بات ہونی چاہیے, لیکن پہلے جو چیز اویلیبل ہے اس کو تو امپاور کریں, ڈیولیوشن آف پاورز پہ تو بات کریں. نہیں اس طرح نہیں ہوگا, پہلے آپ کو اس دفعہ ہنجا پھیرنا پڑے گا. یعنی جو انتظامیہ ہے, جو عوامی خدمت کے ادارے ہیں, جو پولیس ہے, باقی سروسز ہیں, ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا ایک تو پہلے اب آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے. محسن نقوی صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ سب کو بلائیں, ایجنڈا رکھیں کہ جی یہ کرنا چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے, جس سے اتفاق رائے ہو وہ آئین میں تبدیلیاں کر کے ان پر عمل کریں. اب تو وے فارورڈ کی بات ہو رہی ہے نا. وی ایگری ود ہز انالیسز اور اسیسمنٹ کہ یہ سسٹم جو ہے نہیں چل رہا, نہیں ڈیلیور کر رہا. تو آئی ایم گلیڈ کہ اب اشفاق اسحاق ستی صاحب جو ہیں وہ خاور گورنمنٹ سے پرائم منسٹر کے استعفے کے بار بار سوال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر, آئی ایم ویری گلیڈ. جان کی امان پاؤں, میں تو پہلے بھی کبھی یہ جرت نہیں کی. ٹھیک ہے نام لے رہے ہیں, وہ نام نہیں لینے چاہ رہے, لیکن وہ بات کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ کو آپ کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہی ہے. بات یہ مراد علی شاہ صاحب نے تو جی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے کیا کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے بیان کو. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل یہ قابل قبول نہیں ہے. کس بنیاد پہ کہا, مرسو سندھو نہ دیسو؟ آپ وہ نہ دیسو جی, وہ بات آگی. اچھا خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وزیر دفاع ہیں, کیبنٹ منسٹر ہیں, سینئر منسٹر ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے. یہ ممکنات میں یہ چیزیں ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے آئیں گی. یہ ہائیبرڈ سسٹم کی سکسیس, the greatest success جو ہوگی یہ ہوگی کہ اس ملک میں ایک روبسٹ سسٹم لوکل گورنمنٹ کا ہو. صوبے جو ہیں زیادہ ہوں, 15 ہوں, 12 ہوں, 20 ہوں, جتنے بھی ہوں, یہ ایکسرسائز امیڈیٹلی شروع ہو جانی چاہیے. اور یہ 4-5 مہینے کے اندر یہ ایکسرسائز جو ہے نا یہ ختم ہو جانی چاہیے. پھر یہ ایک نیا نظام آئے گا جس کے اندر لوکل گورنمنٹ بھی اپنا ایک ویٹ رکھے گی, پروونشل گورنمنٹ وہ بھی اپنا ویٹ رکھیں گے, اور ایڈمنسٹریٹولی. جی تو خاور گمن صاحب یہ کریڈٹ دے رہے ہیں ہائیبریڈ نظام کو, اور پھر ٹائم لائن بھی دے رہے ہیں, تو یہ کہ مطلب کچھ اور منسٹر صاحبان نے بھی جی بلکہ علیم خان صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے, عبدالعلیم خان, وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ موجودہ چاروں صوبوں پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو نارتھ, سینٹرل اور ساؤتھ کے نام سے 3 صوبوں انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے. اس طرح سے کسی بھی صوبے کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, جس سے تمام علاقوں کی تاریخی اور ثقافتی شناخت مکمل طور پر برقرار رہے گی, اور نئے انتظامی یونٹس بننے سے عوامی مسائل کا پائیدار حل ممکن ہو سکے گا. اچھا اب آگے یہ ہے کہ اس وقت شہریوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے سرکاری اور قانونی کاموں کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا لمبا تھکا دینے والا اور خوار کن سفر کر کے صوبائی دارالحکومت تک جانا پڑتا ہے. اگر اس طرح سے نئے انتظامی یونٹس بن جائیں اور عوام کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر حل ہونا شروع ہو جائیں تو آخر اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے.
آخر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کس کی بادشاہت؟ وہ جو لاسٹ لائن ہے نا اس کے اندر ہے, اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے کچھ اس کو کافی اس مشورے کو, اس وہ تو کل والے بیان پہ بھی کچھ اکاؤنٹ سے ریئیکشن سامنے آ رہا ہے. لیکن چیف منسٹر کا آ گیا. اچھا, کمنگ بیک ٹو خواجہ آصف صاحب کا, جو میں تو آج تو تعریف کے لائق ان کا بیان ہے, سیالکوٹ سے میں تو باہر اون کرتے ہیں بھائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو شروع کریں اور اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کو کریں, اور اس وقت جو اس کا نظام موجودہ ایک ہائبرڈ نظام ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھائیں. اور یہ کل آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں ایک شخص جو ٹاپ پہ بیٹھ کے انہوں نے اشارہ سی ڈی ایف کی طرف تھا کہ وہ ملک کے لیے ملٹری ڈپلومیسی کر رہے ہیں, مواقع پیدا کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مواقع جتنے مرضی پیدا ہو جائیں ملک کے اندر جو وہی ایک ہے ایک بھیڑ چال اگر چل رہی ہے, اسی جو ہے کنویں کے بیل ہم بنے ہوئے ہیں, اسی کے ارد گرد گھومتے رہنا ہے. مطلب کبھی کسی نے کہنا ہے یہ لیپ ٹاپ لا لو, کبھی کسی نے کہنا ہے کہ جی آپ ہمارے سے ہم آپ کو پیلی ٹیکسیاں دے دیں گے, کبھی کوئی کہے گا جی یہ کارڈ لے لیں, وہ کارڈ لے لیں. رمضان پیکیجز کے اندر وہ بھی ساری حکومتیں دیتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو ری سیٹ کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ he is also the one of the senior most member of the ruling پاکستان مسلم لیگ نون. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جو بات کی ہے نا علیم خان صاحب نے کہ جی کچھ لوگوں کی بادشاہت کو خطرہ ہے, میں نے بیان نہیں دیکھا, بات کر رہے ہیں سندھ کے سی ایم صاحب کا. پنجاب کی ویسے کتنی آبادی ہے؟ 13 کروڑ. نہیں بہت بڑا. اس لیے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ایک بال ہیز بین سیٹ ان موشن نا, اب اس نے رکنا نہیں ہے. یہ میں ان کو بتا دیتا ہوں, یہ حسن ایوب صاحب کے پاس تو آج کل سب سے پہلے خبریں پہنچتی ہیں. میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حکومت فلانے کی حکومت آ جائے گی, دوسرے کی یا تیسرے کی حکومت آ جائے گی. یہ جو سسٹم ہے اب اس کو جس طرح کل محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا, انہوں نے دھکا مار دیا ہے. اور اب یہ کیا آپ نوشتہ دیوار ہے سر؟ کدھر سے جی, میں کہہ رہا ہوں اتنی کمپلیکیشنز ہیں, آپ ریئلٹی سے زیادہ فکشن میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ نے یعنی زرعی ملک ہے, ہم امپورٹ کر رہے ہیں گندم اور باقی چیزیں وغیرہ, ہم وہاں پر اپنی ایگریکلچر کے لیے پنجاب کے حصے کا پانی پنجاب میں ہی جا رہا تھا, اور سندھ والوں نے چھوڑ ڈال کے وہاں سے جناب وہ کر لیا, وہ جانے نہیں دیا. تو اب تو سب ہو جائے گا, اب تو سب ہو جائے گا. اس ٹائم کون تھے؟ ان ساری گرین پاکستان انیشیٹو کا تھا وہ منصوبہ, جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے چھوڑ ڈال کہہ رہے ہیں اب تو راج کرے گی خلق خدا. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے جی پاکستان سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنے, اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر اللہ تو کرے گا. آپ کہیں کہ یہ بہت اچھا بات. آج آپ مراد علی شاہ صاحب کے بیان کو اہمیت دے رہے ہیں. میں سر بات کل آپ کہہ رہے تھے کہ میں ریئلٹی چیک کے اندر, اچھا میں حقیقت میں رہنے والا آدمی ہوں بھائی. میں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے لیے ایک ترمیم ہی چاہیے نا, ہو جائے گی ترمیم. ساری سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں, ہو جائیں گی تو کیوں نہیں ہونی چاہیے. چلیں جی.